آپ کا بھائی کون ہے؟ جو آپ کی والدہ کے رحم میں جس نے پرورش پائی. رحم ہی تعلق داریاں، رشتہ داریاں، قرابت داریاں پیدا کرتا ہے. ایک مادر رحم میں پرورش پانے والے، پیدا ہونے والے آپس میں بہن بھائی کہلاتے ہیں. یہ جو لفظ ہے رحمت کا، یہ رحم اور رحمت بڑا قریب قریب لفظ ہے، بلکہ ایک لفظ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو فرمان ہے کہ سل من قطع کا، کہ اس سے جوڑ جس سے تو نے توڑ رکھی ہے. حدیث مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 دن سے زیادہ ناراضگی رکھے گا وہ اپنی ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ اپنے ایمان کو محفوظ نہ سمجھے. 1 دن، 2 دن، حد تیسرے دن اگر دوسرا نہیں آتا تو آپ اپنی انا کو توڑیے اور چل کے جائیے، اس کو منائیے. اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی رحمت کہا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ رحمت ہے. تو گویا پہلا عشرہ رحمت ہے. مطلب کیا ہوا کہ تمہیں قرآن پاک کی تلاوت رمضان کی آغاز کے ساتھ شروع کر دینی ہے، کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ویسے تو پورا سال قرآن کی تلاوت فرماتے تھے، لیکن جو ہی ماہ رمضان شروع ہوا آپ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے، اور تلاوت کے ساتھ ساتھ صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے تلاوت فرماتے، صحابہ سے سنتے تھے، صحابہ کو سناتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین سے دور فرمایا کرتے تھے. دور کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک کا دور. اس کا معنی یہ ہے کہ میں آپ کو سناؤں اور آپ مجھے سنائیں. تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے ماہ رمضان میں دور فرماتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن کو رحمت قرار دے کے اور پہلے عشرے کو رحمت قرار دے کے اس چیز کی طرف متوجہ فرمایا کہ باقی عبادتوں کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن کو نہ بھولنا. اچھا ابو صاحب، صلہ رحمی کی آپ نے بات کی کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اس عشرے میں تعلقات کو بحال کریں. اگر کوئی ہم سے ناراض ہے تو اس کی ناراضگی کو دور کریں، اگر کوئی ہم سے روٹ گیا ہے تو اس کو منانے کی کوشش کریں. اگر کوئی شخص اس عشرے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، یعنی وہ یہ سارے کام نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نہیں سمیٹ سکتا، تو پھر اگلے 2 جو عشرے آ رہے ہیں، یعنی مغفرت کا عشرہ اور اس کے ساتھ جہنم سے آزادی کا عشرہ، ان سے وہ کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ لیکن ماہ رمضان اس میں کوئی نیکی کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے. آپ پہلے عشرے میں کر لیں، دوسرے میں کر لیں، تیسرے میں کر لیں. اور یہ کہ عید کا دن آنے سے پہلے آپ اپنے روٹھے ہوئے رشتہ داروں کو منا لیں یا وہ آپ کو منا لیں، یعنی ایک ارادہ، ایک جہد، ایک محنت، ایک مصمم کوشش، اس کا آغاز ہونا چاہیے. نیکی کے لیے کوئی وقت خاص مقرر نہیں ہے. یعنی اللہ کے ہاں 2 قسم کے اوامر ہیں. ایک حکم ہے ان چیزوں کا کہ جن کے ساتھ اللہ نے وقت مقرر کر دیا ہے، جس طرح 5 وقت کی نماز ہے، حج ہے، روزے ہیں، ان کا وقت اللہ نے مقرر کر دیا. کچھ اللہ کے احکامات وہ ہیں کہ جن کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ جتنی جلدی کر سکتے ہو اسے کرو. اس لیے کہ تاخیر تو وہ بندہ کرے نا جسے اپنی موت کی خبر ہو، اور اگر کسی کو اپنی موت کی خبر نہیں، اور یقیناً کسی کو بھی نہیں اپنی موت کی خبر، تو اسے پھر تاخیر کرنا وہ معاملات کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایمان کے منافی عمل ہیں، اور ان میں ایک یہ بھی عمل ہے جو 3 دن سے ناراضگی رکھے اور بغض رکھے، اناد اور حسد رکھے دل میں، اس کے دل میں ایمان کہاں باقی رہے گا. اور آخرت کی زندگی کا سارا فیصلہ تو ایمان کی بنیاد پر ہونا ہے. پہلی چیز ایمان ہے، اس کے بعد آخرت میں جو درجات ہیں وہ اعمال کی بنیاد پر ہیں. بیسک اور بنیادی چیز جو آپ کو جنت کے دروازے پر لا کے کھڑا کرے گی وہ ایمان ہے. اب جنت میں داخلہ، کس درجے کی جنت، کس فضیلت کی جنت، یہ آپ کے اعمال پر موقوف ہے. اور اگر ایمان ہی نہیں ہے تو آپ تو جنت کے قریب نہیں جا سکتے، جنت کے دروازے کے قریب نہیں جا سکتے.
ایمان دخول جنت کے لیے شرط ہے اور اعمال وہ درجات کے لیے شرط ہے. لہذا یہ جو قطع تعلقی ہے اس کو ختم کرنا یہ جتنی جلدی ممکن ہو اسے کر دینی چاہیے. میں اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی وضاحت بھی اور ماہ رمضان کے ایک مسئلے کی وضاحت بھی کر دوں. اگر کسی آدمی کا روزہ چھوٹ جائے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے, اب اس نے قضا کرنی ہے نا روزے کی, اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ جب چاہے قضا کر سکتا ہے. لیکن محدثین فرماتے ہیں, صوفیاء کرام نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ عید کے دن گزارنے کے بعد اگلے دن روزہ رکھیں. وہ اس لیے اگر وہ عید گزارنے کے بعد اس کو 1 دن 2 دن مل گئے اور وہ مر گیا تو قبر میں اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے فرصت ملی تھی تو تو نے روزہ کیوں نہیں قضا کیا. اور اگر وہ عید کے دن شام کو مر جاتا ہے تو اس سے جو روزے قضا ہوئے ہیں اس کا نہیں پوچھا جائے گا, اس لیے کہ اس کو فرصت نہیں ملی. اسی طرح جو صلہ رحمی ہے یہ اللہ کو بڑی پسند ہے. حدیث مقدسہ کے الفاظ پر آپ غور فرمائیں, فرمایا کہ فمن واصلہ کا وصلتہ ومن قطع کا قطعتہ, جو تجھے جوڑے گا یعنی صلہ رحمی کرے گا اور رحم کی بنیاد پر قائم ہونے والی قرابت داریوں کا خیال رکھے گا تو فرمایا میں اسے جوڑوں گا, اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے پارا پارا کر دوں گا. یہ روزے کی ترک کے حوالے سے نہیں ہے, یہ نماز کے ترک پر وعید نہیں ہے, حج کے ترک پر نہیں. وہ وعید اور تخویف ان عبادات کے ترک پر قرآن و سنت میں موجود ہے. مگر آپ دیکھیے تو صحیح کہ حقوق العباد کے حوالے سے رب العالمین کا کتنا تنبیہ سے بھرا ہوا لہجہ ہے کہ تجھے رحم کی بنیاد پر پیدا ہونے والی اور قائم ہونے والی رشتہ داریوں کا خیال کرنا ہوگا. اور یہی ہمیں رمضان کا جو پہلا عشرہ جسے رحمت کہتے ہیں وہ اس طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ اگر دل میں حقد, حسد, بغض رکھ کے آپ نے لیلۃ القدر بھی پا لی نا تو فیض نہیں ہوگا. علامہ صاحب, رحمت کا عشرہ جو ہے یہ تو ابھی رمضان المبارک کا آغاز ہے. اگلے 2 عشرے ہمیں کس طرح سے گزارنے ہیں؟ ہمیں پورے رمضان المبارک میں ہمارے معمولات کیا ہونے چاہیے؟ عشرہ رحمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دوسرے عشرے کو مغفرت کا عشرہ قرار دیا اور تیسرے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عتق من النار کا عشرہ 10 دن قرار دیے. پورے رمضان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس کی ایک بڑی اہم مثال سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ یہ تو فرض ہے, اس کے بعد جس عبادت پر زیادہ حضور فوکس فرماتے تھے وہ تلاوت کلام پاک, اور تیسری بات جو ماہ رمضان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں تھی وہ تھی سخاوت. زکوٰۃ نہیں, سخاوت. زکوٰۃ, صدقات, خیرات, فطرانہ یہ ایک الگ چیز ہے, اس کی بڑی اہمیت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی اختیار فرماتے تھے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ, صدقات, خیرات کے علاوہ, فطرانے کے علاوہ سخاوت فرماتے تھے. اب آپ اس کے فرق کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک حدیث مبارک کہ اس میں اور سخاوت میں کیا فرق ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ رمضان کے 30 دنوں میں معمول رہتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, اس وقت مسلمان نہیں تھے, حضور خدمت میں بیٹھے, عرض کرنے لگے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں. اس نے کہا کہ مجھے آپ کچھ عطا فرمائیں. حضور نے فرمایا کہ مدینہ کے فلاں 2 پہاڑوں کے درمیان میرا ایک ریوڑ کھڑا ہے, وہ لے جا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. آج بڑے بڑے سخی ہیں نا, 2 بکریاں 4 بکریاں 2 اونٹ 4 اونٹ دے دیے. حضور نے فرمایا وہ سارا ریوڑ لے جا. جب وہ ریوڑ لے کر گیا, کلمہ بھی پڑھ گیا اور وہ سارے مویشی بھی لے گیا. جب اپنے گاؤں پہنچا اس نے کہا لوگوں اسلموا, اسلام لے آؤ. واللہ ان محمدن
لا يعطي